فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ سماعت فرما رہے ہیں الکوثر فی تفسیر القرآن جلد پنجم۔ مفسر ہیں مولانا محسن علی نجفی صاحب۔ ابتدا ہے سورہ مومنون کی۔ سورہ مومنون قرآن مجید کا 23واں سورہ ہے۔ یہ سورہ مبارکہ مکہ میں نازل ہوئی۔ بعض کا خیال ہے کہ یہ سورہ مدنی ہے چونکہ اس میں زکوٰۃ کا ذکر ہے اور زکوٰۃ کا حکم مدینے میں نازل ہوا ہے۔ جواب یہ ہے کہ زکوٰۃ بمعنی انفاق ہے جس کا ذکر دیگر مکی صورتوں میں موجود ہے۔ بعض یہ جواب دیتے ہیں کہ زکوٰۃ کا حکم مکہ میں نازل ہوا تھا۔ بعض محققین کا اندازہ ہے کہ یہ سورہ بعثت کے 8ویں سال میں نازل ہوئی۔ سورہ میں آیات کی تعداد کوفی قرأت کے مطابق 118 ہے۔ یہ قرأت معتبر ہے چونکہ اس قرأت کا مصدر مولائے متقیان علی ابن ابی طالب ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کی ابتدا مومنین کے اوصاف سے ہوئی ہے، اس لیے اس کا نام سورہ المومنون ہے۔ اس میں وہ اوصاف بیان ہوئے جن کے حامل مومنین ہی فلاح پائیں گے۔ فلاح پانے کے ضامن اوصاف کی ابتدا نماز میں خشوع سے ہوتی ہے اور نماز کی حفاظت پر ختم ہوتی ہے۔ اس کے بعد انسان کی خلقت کے مراحل کا ذکر ہے، پھر تدبیر حیات کے سلسلے میں زمین سے رویدگی کا ذکر ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں برزخ کا ذکر ہے جو موت سے لے کر قیامت تک کا وقفہ ہے۔ ابتدا کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح المؤمنون۔ بنام خدائے رحمان الرحیم، وہ ایمان والے یقیناً فلاح پا گئے۔ تفسیر آیت نمبر 1، قبولیت اعمال کے لیے سب سے پہلی شرط ایمان ہے۔ اگر دل میں ایمان کا محرک موجود نہ ہو تو انسان کے اعضاء سے عمل کا ثبوت پیش نہیں ہو سکتا۔ بالکل اسی طرح اگر عمل کی دلیل پیش نہ کی جائے تو ایمان کا ثبوت نہیں ملتا۔ الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ جو اپنی نماز میں خشوع کرنے والے ہیں۔ تفسیر آیت وہ مومن کامیاب و کامران ہیں جو اپنی نمازوں میں خشوع کرتے ہیں۔ یہ نہیں فرمایا وہ مومن جو نماز پڑھتے ہیں، چونکہ نماز پڑھنا مومن کے لیے شرط اول ہے۔ آگے کامیابی کے لیے خشوع کا ذکر ہے۔ خشوع کی 2 قسمیں ہو سکتی ہیں، قلب کا خشوع اور اعضاء کا خشوع۔ قلب کا خشوع یہ ہے کہ دل اللہ کی عظمت کے سامنے جھک جائے۔ اعضاء کا خشوع یہ ہے کہ نماز میں اگر حالت قیام میں ہے تو سجدے کی جگہ پر نظر رکھے، رکوع کی حالت میں دونوں پاؤں کے درمیان نظر رکھے، بیٹھا ہوا ہو تو اپنے دامن پر نظر مرکوز رکھے اور سجدے کی حالت میں نگاہ ناک کی طرف رکھے، نیز ہر قسم کی ایسی حرکت اور جنبش سے اجتناب کرے جو نماز کے منافی ہو۔ واضح رہے اعضاء کا خشوع دل کے خشوع سے وجود میں آ سکتا ہے۔ مروی ہے کہ ایک شخص نماز میں اپنی داڑھی چھیڑ رہا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر اس کے دل نے خشوع کیا ہوتا تو اس کے اعضاء بھی خشوع کرتے، اور یہ ہے روایت مجموع البیان میں موجود ہے۔ اگر دل میں نماز نہیں ہے، صرف اعضاء کو نماز پڑھ رہی ہے تو یہ اعضاء اور دل دونوں پر بڑا بوجھ ہوگا۔ اسی مطلب کو قرآن نے فرمایا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 45 میں۔
یہ نماز بار گراں ہے مگر خشوع رکھنے والوں پر نہیں۔ واضح رہے نماز اگر قبول ہو جائے تو ثواب ہے، اگر نماز پڑھی جائے قبول نہ ہوئی ہو تو ثواب نہیں ملے گا، مگر نماز نہ پڑھنے کا عذاب بھی نہ ہوگا چونکہ نماز پڑھ لی گئی ہے، لہٰذا اس نماز کی بھی اہمیت ہے جو قبول نہیں ہوتی۔ والذین هم عن اللغو معرضون، اور جو لغویات سے منہ موڑنے والے ہیں۔ تفسیر آیت نمبر 1، مومن کی جہاں بینی کے تحت اپنی زندگی کے کسی بھی حصے کو لغویات میں گزارنا غیر معقول ہے۔ مومن کی جہاں بینی یہ ہے کہ وہ ہمیشہ باقی رہنے کے لیے آیا ہے۔ سورہ مولا علی کا فرمان ہے اور ملاحظہ ہو اعمالی الصدوق میں صفحہ نمبر 216 پر، آپ فرماتے ہیں تم ہمیشہ رہنے کے لیے خلق کیے گئے ہو، نابود ہونے کے لیے نہیں۔ دنیا کی چند روزہ زندگی ابدی زندگی کے لیے تقدیر ساز ہے۔ جس مختصر اور پرآشوب زندگی سے ابدی زندگی سنورتی ہو وہ مومن کے لیے بہت قیمتی ہے۔ جس زندگی کے ہر لمحے سے ابدی زندگی کے اربوں سال کی سعادت کمائی جا سکتی ہے، مومن ان لمحات کو لغویات میں نہیں گزارتا۔ پوری توجہ کا طالب ہوں۔ والذین هم للزکاة فاعلون، اور جو زکوٰۃ کا عمل انجام دینے والے ہیں۔ تفسیر آیت مالی انفاق کا عمل انجام دیتے ہیں۔ یہاں اس آیت میں زکوٰۃ سے مراد ادا کیے جانے والا مال نہیں ہے، چونکہ وہ متعلق فعل ہے، خود فعل نہیں ہے۔ بعض نے اسے تزکیہ نفس پر حمل کیا ہے، چونکہ مالی زکوٰۃ کا حکم تو مدینے میں نازل ہوا تھا۔ یہ سورہ مکی ہے۔ زکوٰۃ 2 معنوں میں استعمال ہوتا ہے، ایک وہ مال جو دیا جاتا ہے اور دوسرا تزکیہ نفس، جیسے قد افلاح من زکاہا، سورہ شمس کی آیت نمبر 9۔ جواب یہ ہے کہ نصاب والی زکوٰۃ کا حکم مدینے میں نازل ہوا تھا، یہاں وہ زکوٰۃ مراد نہیں ہے بلکہ مطلق الانفاق مراد ہے۔ والذین هم لفروجهم حافظون، اور جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ فلاح اور کامیابی کے لیے ایک شرط جنسی خواہشات کا کنٹرول ہے، جنسی مسائل میں باعفت اور پاک دامن رہنا، جس سے نسلیں اختلاط سے محفوظ رہتی ہیں۔ روح کی طہارت، گھر کا ماحول پاکیزہ اور انسان خاندانی مسائل میں الجھاؤ سے دور رہتا ہے، ورنہ دوسری صورت میں نسلیں محفوظ نہیں رہتی، گھر کی 4 دیواری محفوظ نہیں رہتی اور خاندان کی حرمت غارت ہو جاتی ہے۔ یہاں تک کہ اب مغربی ممالک میں فارموں میں ولدیت کے خانے کی ضرورت ختم ہو رہی ہے۔ الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، سوائے اپنی بیویوں اور ان کنیزوں کے جو ان کی ملکیت ہوتی ہیں، کیونکہ ان پر کوئی ملامت نہیں ہے۔ تفسیر آیت جنسی خواہشات کو جائز طریقے سے پورا کرنے میں کوئی ملامت نہیں ہے بلکہ عقد نکاح کی تاکید ہے۔ اور تم میں جو لوگ بے نکاح اور تمہارے غلاموں اور کنیزوں میں سے جو صالح ہوں اور ان کا نکاح کر دو، اگر وہ نادار ہوں تو اللہ اپنے فضل سے انہیں غنی کر دے گا اور اللہ بڑی وسعت والا علم والا ہے۔ یہ ہے سورہ نور کی آیت نمبر 32۔ اسلام میں ازواج سے زیادہ اللہ کی پسندیدہ کوئی بنیاد نہیں ڈالی گئی، اور یہ ہے الفقی کی روایت، الفقی کی جلد نمبر 3 میں ہے یہ روایت اور صفحہ نمبر ہے 383، باب ہے فضل ترویج۔ ایک انوکھا استدلال، ستم ظریفی ہے کہ اکثر لوگوں نے اسی آیت سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ متع کی عورت ازواج میں شامل نہیں ہے، لہٰذا اس آیت سے متع کا حکم منسوخ ہو گیا ہے، جبکہ اس آیت سے قطعی و یقینی طور پر ثابت ہوتا ہے کہ متع کی عورت ازواج میں شامل ہے۔ اس کی وضاحت یہ ہے، نمبر 1، اس بات پر سب کا اتفاق ہے کہ یہ سورہ المومنون مکی ہے۔ نمبر 2، اس بات پر بھی سب کا اتفاق ہے کہ مکی دور میں متع رائج تھا۔ نمبر 3،
یہ بات بھی ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ متع کی عورت مملوکہ کنیز نہیں ہے، لہذا یقینی طور پر متع کی عورت ازواج میں شامل ہے۔ واضح رہے کہ صحیح مسلم کی ایک روایت کے مطابق فتح مکہ کے روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے متع نساء کو ممنوع قرار دیا، اور یہ روایت ہے صحیح مسلم کتاب النکاح باب نکاح المتع میں موجود ہے۔ جبکہ صحیح مسلم کی دوسری روایت اس سے متصادم ہے جو جابر بن عبداللہ انصاری نے پیش کی ہے۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ابو بکر اور عمر کے عہد میں متع کیا کرتے تھے۔ انہی کی دوسری روایت میں آیا ہے کہ حضرت عمر کی طرف سے ممنوع ہونے تک، اور یہ بھی صحیح مسلم میں موجود ہے۔ اس اندھے استدلال کا یہ کہنا ہے کہ عقلاً فتح مکہ تک ورنہ عہد عمر تک رائج متع بہت پہلے مکی آیت سے منسوخ ہو چکا تھا، اور سورہ کہف کی آیت نمبر 5 میں یہ موجود ہے۔ نکاح متع کے بارے میں تفصیل سورہ نساء کی آیت نمبر 24 میں ملاحظہ فرمائیں۔ فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، لہٰذا جو ان کے علاوہ اوروں کے طالب ہو جائیں تو وہ زیادتی کرنے والے ہوں گے۔ تفسیر آیت: مذکورہ دونوں صورتوں یعنی ازواج اور مملوکہ کے علاوہ ہر قسم کی جنسی آمیزش اور جنسی عمل تجاوز شمار ہوگا، اس حد سے تجاوز شمار ہوگا جو فلاح و کامیابی کے لیے متعین کی گئی ہے۔ والذین هم لأماناتهم وعہدهم راعون، اور وہ جو اپنی امانتوں اور معاہدوں کا پاس رکھنے والے ہیں۔ تفسیر آیت: اس میں تمام امانتیں شامل ہیں، اللہ کی طرف سے سپرد شدہ ہوں یا انسان کی طرف سے۔ اللہ کی طرف سے سپرد شدہ امانتوں میں فطرت کی امانت ہے جس کے تحت انسان کو مکلف بنایا گیا۔ اس امانت کی سپردگی کے لیے انسان کو عقل سے نوازا ہے۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 72 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے: ہم نے اس امانت کو آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں کے سامنے پیش کیا تو ان سب نے اسے اٹھانے سے انکار کیا اور وہ اس سے ڈر گئے، لیکن انسان نے اسے اٹھا لیا۔ انسان یقیناً بڑا ظالم اور نادان ہے۔ عقل و شعور والے انسان کے علاوہ باقی چیزیں اس امانت یعنی ارادے، معرفت، خود مختاری کو تحمل نہیں کر سکتی تھیں، اس لیے انسان کے علاوہ باقی سب چیزوں کو یک طرفہ بنا دیا۔ اربوں سال سے سورج اسی مقررہ وقت پر طلوع اور غروب کرتا ہے، ذرا برابر انحراف نہیں کرتا، لیکن یہ انسان کس قدر ظالم اور مجہول ہے کہ انحراف اور زیادتی کرتا ہے۔ انسان اگر کوئی امانت کسی اور انسان کے سپرد یا کوئی انسان کسی اور کے ساتھ معاہدہ کرتا ہے تو اس امانت کا واپس اور اس عہد کو پورا کرنا واجب ہے۔ یہ ایک انسانی مسئلہ ہے، خواہ صاحب امانت مسلمان ہو یا کافر، جس کے ساتھ معاہدہ ہوا ہے وہ مسلمان ہو یا کافر۔ حدیث میں آیا ہے تینوں چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے کسی کو چھوٹ نہیں دی۔ امانت کی ادائیگی میں خواہ یہ نیک انسان کی ہو یا فاجر کی، معاہدوں کو پورا کرنے میں خواہ انسان نیک کے ساتھ ہو یا فاجر کے ساتھ، والدین کے ساتھ نیکی کرنے کے بارے میں خواہ والدین نیک ہوں یا فاجر۔ اور یہ روایت ہے الکافی کی جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 162 پر۔ دوسری حدیث میں ہے جو امانت داری نہیں کرتا اس کا ایمان نہیں، جو عہد کی پاسداری نہیں کرتا اس کا دین نہیں، اور یہ حدیث ہے مستدرک الوسائل کی جلد نمبر 61 اور صفحہ نمبر 96 پر۔ والذین هم علی صلواتهم یحافظون، اور جو اپنی نمازوں کی محافظت کرنے والے ہیں۔ تفسیر آیت: نماز کی محافظت ان امور میں شامل ہے: نمبر 1، 5 نمازوں میں سے کوئی نماز ترک نہ ہو۔ روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کفر اور ایمان کے درمیان جو فرق ہے وہ ترک نماز ہے، اور یہ حدیث ہے وسائل شیعہ کی جلد نمبر 4 اور صفحہ نمبر 43 پر۔
جو نماز کو ترک کرتا ہے اس کا اسلام سے کوئی واسطہ نہیں۔ اور یہ حدیث ہے مستدرک الوسائل کی جلد نمبر 3 اور صفحہ نمبر 45 پہ۔ نماز اول وقت میں ادا کی جائے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ اول وقت اللہ کی خوشنودی ہے، آخری وقت اللہ کی طرف سے عفو ہے، اور عفو گناہ سے ہوتا ہے۔ اور یہ روایت ہے وسائل شیعہ کی جلد نمبر 4 اور صفحہ نمبر 123 پر۔ اور حدیث نبوی میں آیا ہے کہ کل قیامت کے دن میری شفاعت اس شخص کو نصیب نہ ہوگی جو فرض نماز کی تاخیر اس کے وقت کے بعد تک کرے۔ اور یہ حدیث ہے مستدرک الوسائل کی جلد نمبر 3 اور صفحہ نمبر 97 پر۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے اول وقت کی نماز کو آخری وقت کی نماز پر وہی فضیلت حاصل ہے جو آخرت کو دنیا پر ہے۔ اور یہ حدیث ہے الکافی کی جلد نمبر 3 اور صفحہ نمبر 274 پر۔ نمبر 3 ہے نماز کے اذکار و قرات، رکوع و سجود، ارکان و واجبات میں سے کسی ایک میں کوئی خلل نہ ہو، خصوصاً یعنی سجدے اور رکوع میں جانے کے بعد ذکر رکوع کی اور ذکر سجدے کی حالت میں مکمل کیا جائے۔ مثلاً پیشانی سجدگاہ پر رکھنے کے بعد ذکر شروع کیا جائے اور ذکر مکمل طور پر ختم کرنے کے بعد سجدے سے سر اٹھایا جائے۔ حدیث میں آیا ہے مرغی کے چونچ مارنے کی طرح سجدہ نہ کرو، اور یہ حدیث ہے وسائل شیعہ کی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 472۔ چوروں میں سب سے بڑا چور وہ ہے جو اپنی نماز کی چوری کرتا ہے۔ کسی نے پوچھا یا رسول اللہ، نماز کی چوری کسے کہتے ہیں؟ فرمایا جو نماز کے رکوع اور سجدے کو پورا نہ کرے۔ اور یہ حدیث ہے مستدرک الوسائل کی جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 150 پر۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا رکوع کے بغیر اور سجدے کو پرندے کے چونچ مارنے کی طرح نماز پڑھ رہا تھا، تو فرمایا اگر یہ شخص اسی حالت میں مرا تو ملت محمدیہ پر نہیں مرے گا۔ اور یہ روایت ہے مستدرک الوسائل کی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 39 پر۔ اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیها خالدون۔ یہی لوگ وارث ہوں گے جو جنت یعنی فردوس کی میراث پائیں گے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ تفسیر آیت ان اوصاف کے مالک مومنین جنت فردوس کے وارث ہوں گے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ وارث اسے کہتے ہیں کہ کسی کا مال بلا زحمت اس کے حصے میں آئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے تم میں سے ہر شخص کے لیے ایک گھر جنت میں ہے، ایک جہنم میں۔ کوئی مر جاتا ہے اور جہنم جاتا ہے تو اس کا جنت میں گھر اہل جنت وراثت میں لے لیں گے۔ اور یہ حدیث ہے مجموع البیان میں۔ اہم نکات نمبر 1 اوصاف مومن کی ابتدا اور انتہا نماز ہے۔ نماز میں خشوع سے شروع ہوئے اور نمازوں کی محافظت پر ختم ہوئے۔ نمبر 2 مومن حدیث کے مطابق رات کے عابد خاشعون اور دن کے شیر للزکوٰۃ الفاعلون ہوتے ہیں۔ نمبر 3 خواہشات کو دبانا تقدس نہیں، صرف جائز طریقے سے پورا کرنا تقدس ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صُلَالَةٍ مِّنْ طِينٍ۔ اور بتحقیق ہم نے انسان کو مٹی کے جوہر سے بنایا۔ تفسیر آیت انسان کی تخلیق عرضی عناصر سے ہوئی۔ مٹی پر پانی پڑنے سے نباتات اگتی ہے، انسان اس نباتات کو اپنی غذا بناتے ہیں، جن سے انسان کا خون بن جاتا ہے اور خون سے نطفہ بن جاتا ہے۔ اسی طرح زمین کا خلاصہ نباتات میں اور نباتات کا خلاصہ خون کی شکل میں اور خون کا خلاصہ نطفے کی شکل میں آتا ہے، پھر اس نطفے سے انسان کی تخلیق ہوتی ہے۔ ثم جعلناه نطفة في قرار مكين۔ پھر ہم نے اسے ایک محفوظ جگہ پر نطفہ بنا دیا۔ تفسیر آیت نمبر 1 پھر مٹی سے نکالے گئے اس خلاصے کو نطفہ قرار دیا۔ نطفہ امشاج کی تفصیل مقدمہ تفسیر اور سورہ حج کی آیت نمبر 5 میں بیان ہو چکی ہے۔
نمبر 2 مستقر ہونے کے معنوں میں ہے اور قرار کی صفت ہے، ایسا مستقر جو تمکنت یعنی تحفظ دیتا ہے۔ اس سے مراد رحم ہے، جہاں اس نطفے کو ہر قسم کی آسائش فراہم ہوتی ہے۔ جب نطفہ رحم کے پرے سے رحم کی طرف روانہ ہو جاتا ہے تو رحم آنے والے مہمان کے لیے قالین بچھاتا ہے، جس پر یہ مہمان رونق افروز ہوتا ہے۔ تعجب کا مقام یہ ہے کہ یہی قالین دسترخوان بھی ہے، جس سے مہمان کی ضرورت کی غذا بھی فراہم ہوتی ہے۔ ہمارے لیے قابل تصور نہیں ہے کہ ایک چیز فرش کا کام دے اور ساتھ غذا بھی فراہم کرے۔ ہماری دنیا میں ایسا قرار مکین دیکھنے میں نہیں آیا۔ ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين۔ پھر ہم نے نطفے کو لوتھڑا بنایا، پھر لوتھڑے کو بوٹی کی شکل دی، پھر بوٹی سے ہڈیاں بنا دی، پھر ہڈیوں پر گوشت چڑھایا، پھر ہم نے اسے ایک دوسری مخلوق بنا دیا۔ پس بابرکت ہے وہ اللہ جو سب سے بہترین خالق ہے۔ تفسیر آیات۔ ان دونوں جملوں کی تشریح سورہ حج کی آیت نمبر 5 میں گزر چکی ہے۔ نمبر 3 اس لوتھڑے سے ہڈیوں کی ساخت کا مرحلہ آتا ہے۔ ہڈیوں کی ساخت کے لیے مواد مضاغہ سے لیا گیا ہے۔ مضاغہ کے خلیے ہڈی کے خلیوں میں بدل جاتے ہیں۔ انسان میں ہڈیوں کے کردار کے بارے میں یہاں ہم کچھ نہیں لکھتے۔ اس موضوع پر 20 کتابیں علم الجنین پر لکھی جا چکی ہیں۔ نمبر 4 ہے تعبیر بدل گئی۔ گزشتہ تعبیروں کی طرح پھر ہم نے ہڈی سے گوشت بنایا نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا ہم نے ہڈیوں پر گوشت چڑھایا، ہڈیوں کو گوشت پہنایا۔ اس جملے سے اشارہ ملتا ہے کہ گوشت کی ساخت کے لیے مواد ہڈیوں سے نہیں لیے جاتے۔ ہڈی تبدیل ہو کر گوشت نہیں بنتی، بلکہ گوشت کی تخلیق کے لیے دیگر ذرائع استعمال ہوتے ہیں۔ عیناً یہی بات ماہرین کے علم میں آ گئی ہے۔ اس سے یہ بات بھی سمجھ میں آ گئی کہ انسانی تخلیق نطفے سے ہڈیوں تک ہے اور تمام راز ہائے تخلیق ہڈیوں میں پوشیدہ ہے۔ گوشت تن کی زیبائش کے لیے ایک لباس ہے۔ نمبر 5 اس کے بعد یہ جنین عالم حیات میں قدم رکھتا ہے۔ اس خلق کے آخر کے ساتھ ایک مختصر کائنات وجود میں آتی ہے۔ اس کائنات کا پراسرار ترین راز حیات وجود میں آتی ہے۔ حیات اللہ کا عظیم معجزہ، قدرت کی حیرت انگیز کرشمہ سازی ہے۔ کائنات کے ذرے ذرے سے بے ساختہ یہ آواز، یہ نعرہ بلند ہوتا ہے۔ نمبر 6 ہے خلق کے لغوی معنی تقدیر کے ہیں۔ یہاں سے خلق کے 2 معنی بنتے ہیں، خلق تقدیری اور خلق ابدائی۔ خلق ابدائی صرف اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب ہو سکتا ہے، چونکہ ابدا کے معنی عدم سے وجود میں لانے کے ہیں، جبکہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 117 کا ہے کہ وہ آسمانوں اور زمین کا موجد ہے، جبکہ خلق کے تقدیری کا اطلاق غیر اللہ پر بھی ہوتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف منسوب ہوا۔ یہ ہے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 110۔ اور جب تم میرے حکم سے مٹی سے پرندے کا پتلا بناتے تھے۔ تاہم اللہ کی تخلیق اور اللہ کے علاوہ دوسروں کی تخلیق میں اساسی فرق ہے۔ اللہ عدم سے وجود میں لاتا ہے اور غیر اللہ اللہ کے خلق کردہ چیز کو جوڑتا ہے، جیسے گل سے پرندے کی شکل بنانا۔ اللہ تعالیٰ کو یہاں خلق تقدیری کے معنوں میں کہا گیا ہے۔ ثم انکم بعد ذلک لمیتون، پھر اس کے بعد تم بلا شبہ مر جاتے ہو۔ تفسیر آیات۔ خاک سے اٹھنے کے بعد دوبارہ اسی خاک میں جانے والے ہو، جہاں تمہاری زندگی کا ایک اہم اور تقدیر ساز دور ختم ہو جاتا ہے، اور اپنے اچھے برے کیے کا نتیجہ دیکھنے کے لیے پھر خاک کے پردے میں جاتے ہو۔ خاک کے اس پردے میں جانے کے بعد سارے پردے ہٹ جاتے ہیں۔ ثم انکم یوم القیامت تبعثون،
پھر تمہیں قیامت کے دن یقیناً اٹھایا جائے گا۔ تفسیر آیت، پھر اپنی زندگی کا آخری نتیجہ دیکھنے کے لیے قیامت کے دن تمہیں اٹھایا جائے گا، یہ تمہارے لیے آخری مرحلہ ہوگا۔ اہم نکات: نمبر 1، انسان کی تخلیق عارضی عناصر سے ہوئی ہے۔ نمبر 2، راز تخلیق ہڈیوں میں ودیت ہے، چونکہ تخلیقی ارتقاء کی انتہا ہڈی ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ، اور بتحقیق ہم نے تمہارے اوپر 7 راستے بنائے ہیں اور ہم تخلیقی کارناموں سے غافل نہیں ہیں۔ تفسیر آیات، نمبر 1، 7 سے 7 آسمان مراد ہو سکتے ہیں، اس پر قرینہ ہے۔ طرائق سے راستہ مراد لینا، قرینہ واقعہ معلوم ہوتا ہے، چونکہ بعد کا جملے سے ربط اسی صورت میں قائم ہوتا ہے کہ بعض نے طرائق سے دوسرے معنی مراد لیے ہیں جو بعد کے جملے سے مربوط نہیں ہوتے۔ 7 آسمانوں کو راستے کہنے کی وجہ ممکن ہے یہ ہو کہ زمین پر آنے والے تدبیری امور آسمانوں سے آتے ہیں۔ سورہ سجدہ کی آیت نمبر 5 میں ارشاد باری تعالیٰ، وہ آسمان سے زمین تک کے امور کی تدبیر کرتا ہے، اور ہر آسمان، اور سورہ فصلت کی آیت نمبر 12 میں ہے، اور ہر آسمان میں اس کا حکم پہنچا دیا، اور ہے سورہ قدر کی آیت نمبر 4 میں، فرشتے اور روح اس شب میں اپنے رب کے اذن سے تمام تعین شدہ حکم لے کر نازل ہوتے ہیں۔ اس سے یہ اشارہ معلوم ہو سکتا ہے کہ زمین کی تدبیر کا تعلق 7 آسمانوں سے ہے، یعنی زمین اور تمام آسمان باہم ایک ہی تقدیر کے ساتھ مربوط ہیں۔ کائناتی شعاعیں، ستاروں کی روشنی اہم تدبیری امور ہیں۔ نمبر 2، کائنات کو خلق کر کے اللہ نے اسے اپنے حال پر نہیں چھوڑا، بلکہ کائنات وجوداً و بقاً اللہ کی محتاج ہے۔ کل کائنات کی تدبیر سے اللہ غافل نہیں ہو سکتا۔ انسان کے اعمال اور کردار، مخلوقات کی حفاظت اور اس کی روزی کی فراہمی پر اس کی نظر ہے۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ ہم تخلیقی اور تدبیری عمل سے غافل نہیں ہیں۔ سورہ رحمان کی آیت نمبر 29 میں ہے کہ نیز آسمانوں کو راستے کہنے یا ہمارے اوپر 7 راستے سے کیا مراد ہے؟ اس کا علم آنے والی نسلوں کے لیے ہو سکتا ہے۔ ممکن ہو آج کا انسان ابھی اس میدان کا طفل مکتب بھی نہیں ہے۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ، اور ہم نے آسمان سے ایک خاص مقدار میں پانی برسایا، پھر اسے زمین پر ہم نے ٹھہرایا، اور ہم یقیناً اسے ناپید کرنے پر بھی قادر ہیں۔ تفسیر آیت نمبر 1، اہل ارض کی ضرورت کے مطابق آسمان سے پانی نازل ہوتا ہے، مجموعی ضرورت کے مطابق، اگرچہ بعض اوقات کسی خاص شخص یا علاقے کے لیے نہیں ہوتا۔ نمبر 2، پھر ہم نے اس پانی کو زمین پر ٹھہرا دیا۔ اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ قرآن نے 1400 سال پہلے بتا دیا کہ زیر زمین آبی ذخائر کا تعلق بارشوں سے ہے، جبکہ انسان کو اس حقیقت کا علم بہت بعد میں ہوا۔ نمبر 3، اگر یہ پانی زمین میں ٹھہرایا نہ گیا ہوتا تو زمین خشک ہو جاتی۔ دوسری جگہ فرمایا سورہ ملک کی آیت نمبر 30 میں، کہہ دیجئے بتلاؤ کہ اگر تمہارا یہ پانی زمین میں جذب ہو جائے تو کون ہے جو تمہارے لیے آب رواں لے آئے؟ فَأَنشَأْنَا لَكُم بِهِ جَنَّاتٍ مِّن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ لَكُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِن طُورِ سَيْنَاءَ تَنبُتُ بِالدُّهْنِ وَالصِّبْغِ لِلْآكِلِينَ، پھر ہم نے اس سے تمہارے لیے کھجوروں اور انگور کے باغات پیدا کیے جن میں تمہارے لیے بہت سے پھل ہیں اور ان میں سے تم کھاتے بھی ہو، اور اس درخت کو بھی پیدا کیا جو طور سینا سے نکلتا ہے اور کھانے والوں کے لیے تیل اور سالن لے کر اگتا ہے۔
تفسیر آیت نمبر 1، اس پانی سے ہم مردہ زمین سے باغات وجود میں لائے، ان باغات کے پھلوں سے تم کھاتے ہو اور اس سے حیات بعدس ممات کا درس نہیں لیتے ہو۔ نمبر 2، اور طور سینا سے درخت ہم نے نکالا، اس سے مراد درخت زیتون ہے۔ اس درخت کا خاص طور پر ذکر اس لیے ہوا ہوگا کہ یہ درخت ہزاروں سال تک پھل دیتا رہتا ہے، اور اس کے تیل کا خاص طور پر ذکر اس لیے ہو سکتا ہے کہ اس تیل میں بہت سی طبی خاصیتیں ہیں۔ اسے سالن بنانے میں اس بات کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے کہ یہ تیل کسی اور غذا کے ساتھ کھایا جائے تو مفید ہے۔ وَإِنَّا لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ۔ اور تمہارے لیے جانوروں میں یقیناً ایک درس سے عبرت ہے، ان کی شکم سے ہم تمہیں دودھ پلاتے ہیں اور ان میں تمہارے لیے دیگر بہت سے فوائد ہیں، اور ان میں سے کچھ کو تو تم کھاتے بھی ہو، اور ان جانوروں پر اور کشتیوں پر تم سوار کیے جاتے ہو۔ تفسیر آیت نمبر 1، ان چوپاؤں کو انسان کے لیے مسخر دیکھ کر تمہیں اس ذات کی معرفت کرنی چاہیے جس نے ان چوپایوں کو تمہارے لیے مسخر کیا ہے، اسی ذات کو مدبر اور رب تسلیم کرنا چاہیے۔ نمبر 2 ہے، ان جانوروں کی شکم سے تمہارے لیے دودھ بناتے ہیں۔ تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو سورہ نحل کی آیت نمبر 66۔ نمبر 3، ان جانوروں کے فوائد کس سے پوشیدہ ہیں۔ نمبر 4، اس طرح دریا اور خشکی میں تمہارے لیے ذرائع حمل و نقل فراہم کیے۔ ان سب سے یہ درس ملتا ہے کہ انسان کی زندگی کے لیے تمام ضروری چیزیں اللہ کی طرف سے ہیں، لہٰذا اللہ کو چھوڑ کر کسی غیر اللہ بتوں کے آستانے پر ہاتھ نہیں مارنا چاہیے۔ اہم نکات۔ نمبر 1، ہمارے گرد و پیش میں ایسے ہزاروں محسوسات موجود ہیں جن سے ہم بآسانی سمجھ سکتے ہیں کہ تخلیق کی طرح تدبیر بھی اللہ کے قبضۂ قدرت میں ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّن إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ۔ اور بتحقیق ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف سے بھیجا، پس نوح نے کہا، اے میری قوم، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، کیا تم بچتے نہیں ہو۔ تفسیر آیت حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں رجوع ہو سورہ اعراف، یونس، سورہ ہود اور سورہ بنی اسرائیل۔ کیا تم عذاب سے بچنے کی فکر نہیں کرتے؟ فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين۔ تو ان کی قوم کی کافر سرداروں نے کہا، یہ تو بس تم جیسے بشر ہے اور تم پر اپنی بڑائی چاہتا ہے، اور اگر اللہ چاہتا تو فرشتے نازل کرتا، ہم نے اپنے پہلے باپ دادا سے یہ بات کبھی نہیں سنی۔ تفسیر آیت نمبر 1، ہمیشہ مراد یافتہ طبقہ انبیاء علیہ السلام اور دیگر اصلاحی تحریکوں کا مخالف رہا ہے۔ نمبر 2، تقریباً سب منکرین نے رسالت کا یہی موقف رہا ہے کہ بشر انسان اللہ تعالیٰ کی سفارت کی اہلیت نہیں رکھتا، اللہ کی طرف سے اس مقصد کے لیے کوئی فرشتہ ہی ہو سکتا ہے۔ ملاحظہ ہو سورہ اعراف کی آیت نمبر 63، سورہ یونس کی آیت نمبر 2، سورہ ہود کی آیت نمبر 27۔ نمبر 3 ہے، اسی مراد یافتہ طبقے کو اپنے مفادات کے لیے خطرہ لاحق رہتا ہے کہ یہ شخص اللہ کی طرف سے رسول ہونے کا دعویٰ اس لیے کرتا ہے کہ اسے ہم پر برتری حاصل ہو جائے۔ بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمارے ہوتے ہوئے کسی اور شخص یا قبیلے کو ہم پر برتری حاصل رہے۔ نمبر 4 ہے، اس توحید کی بات تو صرف
تم کر رہے ہو؟ ہمارے باپ دادا تو بہت سے معبودوں کو مانتے رہے ہیں، لہٰذا رسالت کی طرف اشارہ نہیں ہے، چونکہ نوح علیہ السلام سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت ادریس علیہ السلام مبعوث ہوئے تھے، مگر یہ لوگ انہیں نبی نہیں تسلیم کرتے ہیں۔ إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين۔ بس یہ ایک ایسا شخص ہے جس پر جنون کا عارضہ ہوا ہے، لہٰذا کچھ دیر انتظار کرو۔ تفسیر آیت: وہ ان کو جن زدہ سمجھتے تھے اور انتظار سے مراد یا تو موت کا نظارہ کرو یا افاقہ کا انتظار کرو۔ قال رب انصرني بما كذبون۔ نوح نے کہا، اے میرے پروردگار، انہوں نے جو میری تکذیب کی ہے ان پر تو میری مدد فرما۔ تکذیبی عناصر کی طرف سے مظالم پر صبر کرنے کے بعد نصرت مانگی جاتی ہے۔